کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق مخصوص بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پڑوسی میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے تو پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں سے جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائے، اور اگر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے انتقال پر اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کے لواحقین کو جا کر تسلی دے۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لینے کے لیے آئے، وہ چاہے پیسوں کا قرض ہو، کوئی اور ضروری چیز لینی ہو، تو پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اپنے پڑوسی کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور مال کے ہوتے ہوئے نہ دینا یہ گناہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرا مال ہے، میں کسی کو دوں یا نہ دوں، میری مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی ہیں، اور اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر پڑوسیوں کے کسی آدمی سے کوئی برا کام ہو جائے تو پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کے برے کام پر پردہ ڈالے، اس کے عیب کو چھپائے، نہ کہ اس کو پھیلائے۔ اور اگر پڑوسیوں کے گھر میں ان کو کوئی نعمت ملے تو یہ پڑوسی کا حق ہے کہ اس نعمت پر ان کو مبارکباد دے۔ اور اگلا حق یہ کہ اگر ان کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو یہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے پاس جائے اور ان کے ساتھ تعزیت کرے۔ اور اس کے علاوہ حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی عمارت جب بنائیں تو اس کو اس طریقے سے مت بنائیں کہ ان کی ہوا بند ہو جائے، ان کے گھر کے اندر جو ہوا جانی ہے وہ ہوا جانی بند ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں حقوق یہ بیان فرمایا کہ جب اپنے گھر میں کچھ اچھی چیز بناؤ تو کوشش کرو کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر کرو، ان کو بھی دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کی مہک پڑوسیوں کے ہاں نہ جانے دو۔ کوئی پھل لے آئے ہو، کوئی گھر میں ایسی ہانڈی بنا رہے ہو تو پھر چھپا کر یہ کرو تاکہ ان کے گھر میں جو بچے ہیں ان کے دل میں اس بات کا خیال نہ جائے اور وہ اس بات کو محسوس ہی نہ کریں کہ ان کے گھر میں کوئی چیز آئی ہے یا پکی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے دل میں درد ہو یا ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔